جمع ہے. دنیا میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ آپ کسی سے بھی مانگو تو اس کے آداب ہوتے ہیں. اب ویسے ہی کسی کے پاس مانگنے چلے جاؤ وہ ناراض ہو جائے گا. آپ مانگنے جاؤ اور وہاں اس طرح کا انداز اختیار کرو جس سے کبر، غرور، تکبر ٹپکتا ہو، وہ کان پکڑ کے نکال دے گا. تو دنیا میں کسی سے مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں. ہم فقراء کو دیکھتے ہیں کہ کتنی لذاذت سے جھک جھک کر وہ سوال کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ کوئی انسان ہم کو دے رہا ہے وہ میری زندگی کا مکمل کفالہ تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے، اچھا وہ بھی ہماری ہی طرح وہ انسان ہے، وہ انسان ہماری ہی طرح ہے، لیکن اس کے پاس جب ہم مانگتے ہیں تو بڑے آداب کی رعایت، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس کی خوشامد، تملق، چاپلوسی سب کچھ کرتے ہیں. حق تعالی شانہ سے ہم بے ادب مانگیں گے اس کے بھی آداب ہیں، دعاؤں کے آداب ہیں، اور وہ آداب وہی ذات بتا سکتی ہے جس ذات کا مقام اللہ کے بعد ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے ہمیں دعاؤں کے آداب بتائے. دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ انتہائی تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگا جائے. دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر وضو ہو تو اولا ہے، استحباب ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیجا تھا، اور کوئی دشمن سے مقابلہ ہو گیا. حضرت اس کو تلوار مارنے گئے، وہ پیچھے ہٹ گیا تو تلوار سیدھی حضرت کے پاؤں میں لگ گئی. دوسری روایت میں کہ نہیں، تلوار نہیں بلکہ دشمن کا تیر لگا. ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا جان کیا ہوا؟ فرمایا یہ تیر لگا ہوا ہے. پھر بڑی مشکل سے تیر نکالا، لیکن اتنی دیر میں اندر کا خون پانی ہو چکا تھا. فرمایا بھتیجے حضور کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا. وہ وہیں شہید ہو گئے. ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا یا رسول اللہ میرے چچا کا یہ واقعہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے، آپ کو سلام کہا، دعا کی درخواست کی. حضرت اسی وقت اٹھے، وضو فرمایا اور وضو کر کے پھر دعا کی، اللہم اغفر لأبی عامر، اے اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اس کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، وادخلہ مدخلا کریما، بہت ہی محترم جگہ میں داخل فرما. حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کر کے دعا کی. تو اولا یہ ہے کہ وضو کر کے دعا کریں، یہ استحباب ہے. پھر یہاں حضرت نے ابو عامر کا نام لے کر دعا کی. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نام لے کر ہم دعا کریں جواز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. کسی آدمی کا کہ بھئی یہ صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اس کا جواز ہے. بہت سارے مسائل میں اصل میں ہم ناواقف ہیں، مسائل سے ہمیں واقفیت نہیں ہے.
بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ آخرت ہی کی دعا کرنا چاہیے. نہیں، دنیا کی بھی دعا کر سکتے، بلکہ ابھی جو روایت آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت پسند تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور مجھے آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما. آپ نے دنیا کی بھلائی بھی مانگی، آپ نے آخرت کی بھلائی بھی مانگی، تو دنیا کی دعا بھی کر سکتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، تو ام سلیم نے شہد نکالا حضرت کے لیے اور کھجوریں تلاش کر کے لائی، اچھی اچھی کھجوریں حضرت کے سامنے رکھی. تو حضرت نے فرمایا کہ ام سلیم ان کھجوروں کو ٹھیلے میں ڈال دو اور شہد کو برتن میں ڈال دو، میرا روزہ ہے، مطلب میں نہیں کھاؤں گا. پھر ام سلیم نے فرمایا ان لی خویصہ، حضرت میری ایک بہت خاص بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ آپ کا خادم انس، یعنی میرا بیٹا انس، اس کو آپ اپنی خدمت میں رکھو گے؟ حضرت نے فرمایا بہت اچھا. 10 سال کی عمر تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضور نے اپنی خدمت میں لے لیا. حضرت کا جب انتقال ہوا وہاں تک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 21 سال کے ہو گئے تھے، یعنی 11 سال حضرت کی خدمت فرمائی. لیکن عجیب و غریب خدمت، جب خدمت میں گئے تو بچے تھے. فرمایا بہت سی مرتبہ حضرت مجھے کام سے بھیجتے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا. حضرت نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں نہیں، اس وقت تو نہیں کہتے تھے، لیکن بعد میں موقع دیکھ کر حضرت تنبیہ فرماتے تھے. تربیت کی ضرورت ہے تو کبھی تنبیہ فرماتے تھے. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں. پھر ام سلیم نے یوں کہا حضرت اپنے خادم کے لیے دعا بھی کر دیجیے. حضرت نے دعا جو کی ہے روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میرے انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، میرے انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور میرے انس کی آخرت بھی بہتر بنا. مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، آخرت بہتر بنا. دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی. نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے دنیا بھی مانگی. بخاری شریف میں ہے کہ مال میں اتنی برکت کہ لوگوں کے 50 درخت کے اوپر جتنی کھجوریں آتی تھی، حضرت انس کے 10 درختوں میں اتنی کھجور آ جاتی تھی. یہ مال میں برکت، نبی علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ. اور اولاد میں اتنی برکت نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ حجاج جب مدینۃ المنورہ میں گورنر بن کر آیا ہے، وہاں تک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد، براہ راست اپنی اولاد 120 اولاد کو دفن کر چکے تھے. اور ابھی کتنی اولاد آپ کی زندہ تھی؟ آپ انداز لگائیں اولاد میں کتنی برکت ہوئی. اچھا عمر کتنی ہوگی حضرت کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کی خدمت میں 10 سال رہے تو حضرت کے آنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے ہوں گے. اور سن 91 میں آپ کا انتقال ہے، سن ہجری 91 میں، اور 75 میں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی 120 اولاد کو دفن کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی کتنی اولاد زندہ. یہ اولاد کی برکت، نبی کی دعا. مال میں برکت، نبی کی دعا. پھر ایک بات بتاؤں، جب مال کا مسئلہ آیا تو عرض کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے اکثر بیپاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مبی میں جو چیز تم بیچ رہے ہو اس میں اگر کوئی عیب ہو تو اسے بیان کرو، اس کو چھپاؤ نہیں، اس کو واضح کر دو، کلیئر کر دو، اس کو بیان کرو اس میں یہ عیب ہے. فرمایا لو کتما و کذب
اگر تم نے اس کے عیب کو چھپایا اور جھوٹ بولے، فرمایا حق تعالی شانہ اس کی برکت کو کھینچ لیتا ہے، کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ بھائی نبی نے جو طریق بتایا ہے اس طریق پر تجارت کرنے والے بنو تو تجارت میں برکت ہوگی۔ اور فرمایا اگر تم نے اس کے عیب کو بیان کیا، وضاحت کی، تو اس میں یہ عیب ہے، صاف کہہ دیا، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لہما، برکت دی جائے گی۔ جب تم عیب کو بیان کر کے بیچو گے تو برکت ہوگی اللہ کی طرف سے اور نصرت و مدد ہوگی تمہاری۔ ایک اور روایت میں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے مال میں برکت چاہتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، تو صلہ رحمی سے بھی برکت، تجارت ڈھنگ سے کرنا، عیب نہ چھپانا، اس پر بھی برکت۔ بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھوڑے کا بیپاری تھا، نواس ان کا نام تھا، تابعی ہے، بہت اچھے آدمی، بڑے درجے کے تابعی ہے۔ ان کا جانوروں کا کاروبار تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے ایک پارٹنر تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی کی ضرورت تھی، آپ اونٹنی خریدنے گئے تو ان کے پاس گئے۔ اب نواس تو تھے نہیں، پارٹنر تھے، وہ پارٹنر نے اونٹنی بیچ دی، اور اس اونٹنی میں ایک عیب تھا، ایک بیماری تھی، اور وہ بیماری ہیم کی بیماری تھی، اہیم کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر اونٹنی پانی بہت پیتی ہے۔ یہ ایک بیماری تھی عربوں کے اندر، اونٹنیوں کے اندر، عربوں میں اونٹنیوں میں ایک بیماری تھی، تو اس کو ہیم کی بیماری تھی۔ اچھا، اب وہ عیب بتائے بغیر بیچ دیا۔ نواس جب پہنچے ہیں تو پارٹنر نے یوں کہا کہ وہ اونٹنی بک گئی۔ کہا تم نے اس کا عیب بتایا تھا کہ اس میں یہ بیماری ہے؟ کہنے لگے نہیں بتایا۔ اچھا، کہا کون خرید کر لے گیا؟ تو حلیہ بتایا کہ اس طرح کے حلیہ والے آئے تھے اور اس طرح کے بہت بزرگ آدمی۔ تو فرمایا ثقیلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، وہ تو عبداللہ ابن عمر تھے، اور تو نے اتنے بڑے صحابی کو بیچ دیا اور تو نے بیان بھی نہیں کیا کہ اس میں عیب ہے۔ نواس گئے عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت سے فرمایا حضرت اس میں بیماری ہے، جو اونٹنی آپ خرید کر لائے ہیں اس میں بیماری ہے، یہ میں وضاحت کے لیے آیا ہوں، میرے پارٹنر نے آپ کو بیان نہیں کیا، اگر آپ چاہیں تو رکھیں، چاہے واپس کر دیں۔ تو حضرت نے پہلے تو کہا کہ اچھا لے جاؤ، واپس کر دیتا، لیکن پھر بعد میں حضرت نے فرمایا رہنے دو، میرے مقدر کا مسئلہ ہے، یہ کہہ کر کے پھر حضرت نے اس کو روک لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں آتا ہے کہ حضرت ہول سیلر تھے، آپ کا کاروبار کپڑوں کا تھا اور ہول سیلر تھے، اور آپ کیا کپڑا بیچو گے؟ حضرت کے وہاں پورے پانی جہاز، اسٹیمر بھر کر کے مال آتا تھا، اور فورین کا مال حضرت کے پاس آتا تھا، پھر اس کو بیچتے تھے۔ آپ کی دکان کے اندر ایک بہت بڑا تھان تھا کپڑے کا، اور دکان جو آپ کا مینیجر ہوگا یا کام کرنے والے ہوں گے، انہوں نے اس کو بیچ دیا، اور یہ کہہ کر نہیں بیچا کہ اس میں عیب ہے کپڑے میں، اس کو بیچ دیا۔ شام کو حضرت کو جب بتایا گیا کہ آج فلاں 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 تھان بیچا گیا ہے، تو اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ اچھا اس تھان میں عیب تھا، آپ نے اس کو بیان کیا تھا؟ کہا نہیں، اس کو نہیں بیان کیا۔ کہا کون لے گیا؟ کہا یہ تو نہیں پتا کہ کون لے گیا، کوئی گراہک آیا تھا اور اس کو لے گیا۔ فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس دن میں جتنا ایک دن کا کاروبار ہوا تھا، پورے مال کا حضرت نے صدقہ کر دیا، جتنے بھی پیسے آئے اس دن کے، ان سب کو آپ نے صدقہ کر دیا۔ تو بہرحال اگر آپ عیب بیان کر کے کاروبار کرو گے تو برکت ہوگی، اور اگر عیب کو چھپا کر کاروبار کرو گے تو پھر برکت نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا عیب بیان کر دیا جائے کہ دیکھو اس میں یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو رہنے دیجئے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال کی دعا بھی فرمائی، اولاد کی دعا بھی فرمائی، آخرت کی دعا بھی فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے
کہ دنیا کی دعا بھی دے سکتے ہیں. مثلا کسی کو آپ دعا دیں، حق تعالی شانو تمہارے کاروبار کو آباد فرمائے، تمہارے کاروبار میں برکت دیں، حق تعالی شانو تمہاری دکان کو آباد کریں، اللہ تمہارے کاروبار کو بہت چلائے، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے، بے اولاد ہے اللہ تمہیں اولاد عطا فرما دے. اس طرح کی دعائیں دینا کوئی ممنوع نہیں ہے کہ بس ہر وقت آخرت ہی مانگنا چاہیے اور دنیا مانگنا ہی نہیں چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صوفی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر اس مقام اعلیٰ پر کون فائق ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت خود یہ اپنے صحابہ کرام کو دعا دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بھی دعا کریں، دنیا کی بھی دعا کریں. بہت ساری دعائیں ابھی نقل ہوگی. تو ایک تو یہ کہا کہ اولا یہ ہے کہ وضو کے ساتھ دعا کریں، تواضع کے ساتھ دعا کریں، قلب غافل کے ساتھ دعا نہ کریں. زبان سے بول رہے، دل کہیں سوچ میں پڑا ہوا ہے، دماغ کہیں سوچ میں پڑا ہوا ہے، حاضر ہی نہیں ہے، نہ دماغ حاضر ہے نہ دل حاضر ہے. ایسی دعائیں روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ قلب لاہی کی دعا قبول نہیں. لا يقبل اللہ تعالی دعا قلب لاہی بے فکرہ، جس کو کوئی فکر نہیں، جس کے دل میں کوئی اللہ کی طرف توجہ نہیں، ایسوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. غافل قلوب کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، حلال کھانا. اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے حلال کھانا. حلال کھانے کا مسئلہ اتنا اہم ہے انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان حلال کھائیں، تھوڑا کمائیں، حلال کا کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بہت بچائیں. حرام کی کمائی سے مسلم شریف کی روایت ہے، بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں. وطعامہ حرام ولباسہ حرام وشرابہ حرام فأنا یستجاب لہ. اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام. اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ تو کھانے کا اہتمام حلال کا ہو، پینے کا اہتمام حلال کا ہو، لباس کا اہتمام حلال کا ہو. اپنے پیٹ کو گندی چیزوں سے نہ بھرے، اپنے پیٹ کو ناپاک چیزوں سے نہ بھرے. دیوبند کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ گھاس کے بیپاری تھے اور روزانہ گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے اور بیچتے تھے مارکیٹ میں. اور ان کا ریٹ تھا کہ 4 آنے، بس 4 آنے سے زیادہ بھی نہیں، 4 آنے سے کم بھی نہیں. ایک ریٹ متعین تھا، وہ 4 آنے میں بیچتے تھے. اور ایک ہی جو بنا کر کے لائیں گھاس کا پوری کا اور پوتلا، وہ ایک بیچتے تھے، اس سے زائد بھی نہیں کہ بہت لالچ لے کر کے بیٹھے، ایسا بھی نہیں. بس 4 آنے مل گئے تو کیا ہوتا تھا؟ فرمایا 1 آنا اپنے والدہ کو دیتے تھے، 1 آنا وہ صدقہ کرتے تھے، 1 آنا اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے اور 1 آنے کو جمع کرتے تھے. یہ 4 آنے کا روزانہ حساب تھا. ایک مرتبہ کوئی ایسے سرکاری آدمی تھا، وہ زبردستی سے گھاس اٹھا کر لے گیا، پیسے نہیں دیے، اپنے گھوڑے کے سامنے گھاس ڈالا، وہ کھا ہی نہیں رہا، وہ اس میں منہ ہی نہیں لگا رہا. وہ بہت پریشان ہوا. شام تک اس نے دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہا جبکہ روزانہ کھا لیتا ہے. یہ واپس گیا، کسی سے پوچھا کہ یہ آخر کیا بات ہوئی؟ کہا یہ اتنے تقوی والا انسان ہے جس کا تم نے گھاس چھینا ہے، جب تک یہ راضی نہیں ہوگا تمہارا گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا. وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اچھا تم 1 روپیہ لے لو. کہا نہیں، میری قیمت 4 آنے ہے، بس میں 4 ہی آنے لوں گا، یہ 12 آنے آپ واپس لے جاؤ، میں تو صرف 4 آنے کا مالک ہوں. ادھر 4 آنا لیا، ادھر جانور نے کھانا شروع کیا، گھوڑے نے کھانا شروع کیا. وہ سال میں 1 مرتبہ 1 آنا جمع کر کے بزرگوں کی دعوت کرتے تھے. اور کون بزرگ؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، قاسم نانوتوی، یہ اکابر بڑے ان کی دعوت وہ کرتے تھے. اور یہ اکابر منتظر رہتے تھے کہ بڑے میاں دعوت کب کرے، انتظار. حالانکہ وہ کوئی بہت شاندار دعوت نہیں ہوتی تھی کہ بہت ہائی بھائی قسم کی دعوت ہو، جیسے ہماری دعوتوں کے اندر بعض دعوتیں بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے کہ پہلے اسٹارٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈرائی ہوتی ہے اور پھر گریوی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فلاں اور فلاں. یہ سارے مسائل وہاں نہیں تھے، سادہ سودہ دعوت. ان کی دعوت سے متعلق لکھا ہے کہ ان کے وہاں وہ ایک کھیر بناتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چاول
اور چاول کے ساتھ دال یا گوشت ہوا کرتی تھی، بس یہ ہلکا سا کھانا. لیکن بزرگان دین منتظر رہتے تھے کہ وہ کب ہماری دعوت کریں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سے پوچھا کہ حضرت آپ اس دعوت کا اتنا انتظار کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دن ہم ان کے ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ہم اس کا نور 40 دن تک اپنے قلب میں محسوس کرتے ہیں. یہ ہے حلال پیسے. حلال پیسے جو ہیں نا، یہ بہت کچھ کام کر جائیں گے. آج ہمیں بہت سارے مسائل ہیں، دکان نہیں چل رہی، کاروبار میں مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، بے شمار مسائل ہے. اور ان مسائل میں کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، نہ معلوم کن کن چکروں میں ہم دوڑ رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو علاج بتایا ہے، اگر ان علاجوں کے ساتھ ہمارا اہتمام کیا جائے تو یقیناً میں جانتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہماری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا، مسائل کو کھول دے گا. اس کا امکان نہیں ہے کہ دنیا میں سحر نہیں ہے، سحر ہے. جنوں کا مسئلہ ہے، جن لگتا بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال جب سود کی بیان فرمائی تو سود کھانے والے سے متعلق قرآن کریم یوں کہہ رہا ہے فَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. سود کھانے والے کی مثال حق تعالیٰ شان قرآن میں دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو جن لگ گیا ہو. اور جب جن لگ جاتا ہے تو پگلی پگلی سی باتیں کرتا ہے، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. تو یہ جو سود کھانے والا ہے نا، وہ بھی ہر وقت بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وقت بکواس کا اس کا ماحول رہتا ہے. یہ اس کا حال ہوتا ہے. تو قرآن کریم کا یہ مثال دینا کہ فَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یقیناً جن بھی لگتا ہے انسان کو اور اس کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں. اس کا امکان نہیں ہے کہ جن کا لگنا اپنی جگہ مسلم مسئلہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح جن لگا تھا اور ان کے مکان میں جن تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جناتوں کے نام پر حضرت نے ایک خط لکھا اور وہ صحابی کو دیا کہ یہ خط لے جا کر اپنے گھر میں لگاؤ تاکہ وہ لوگ پل لیں. جیسے ہی حضرت کا خط پڑا، صحابی بھی اچھے ہو گئے، ان کا گھر بھی جنوں سے پاک ہو گیا. تو اس کا امکان نہیں ہے کہ دنیا میں حق تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سحر اور جادو اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے. اور حضرت کا سحر تو وہ تھا کہ دنیا میں اگر ہمارے اوپر وہ سحر ہو جائے تو شاید ہمارا مسئلہ یہ ہو کہ ہمارے سر بھی پھوٹ جائیں اور ہم کب سے دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر تھا. لیکن چونکہ قوت روحانیہ حضرت کی بڑی زبردست تھی، جس کی بنیاد پر سحر وہ اثر نہیں کر سکا. اور اتنا اثر ہوا کہ امور دنیا کو، دنیا کی باتوں کو حضرت بھول جاتے تھے. بیوی سے ملے، بھول گئے کہ ملا یا نہیں ملا. تو امور دنیا میں کچھ سہو ہو جاتا تھا، امور دین میں کوئی سہو نہیں ہوا. مسائل کے اندر قرآن آیات میں، اللہ کے احکام میں کوئی سہو اور کوئی بھولنا نہیں ہوا. دنیا کے مسائل میں کچھ بھول جاتے تھے. اور اس طرح قریباً 40 دن تک حضرت کا یہ اثر رہا. اس کے بعد جبریل و میکائیل خواب میں آئے اور آنے کے بعد ایک سر کی طرف، ایک پاؤں کی طرف پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کو سحر کیا گیا، جادو کیا گیا. کس نے کیا ہے؟ کہا لبید شاعر نے کیا ہے، جو ہے یہودی ہے، اس نے کیا ہے. کہا اچھا کس پر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت کے بال مبارک اس میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کنگھی کے دندانے استعمال ہوئے ہیں اور کوئی چیز اس طرح کی استعمال کی گئی. اچھا وہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ دونوں فرشتے باتیں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ فلاں کنویں کے اندر ایک جو ہے سر کی طرح کوئی چیز بنائی گئی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہے اور ایک پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے. اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح ہو گیا تھا، یعنی مہندی کا جو رنگ آتا ہے اس کی طرح کنویں کا پانی ہو گیا تھا. حضرت صبح اٹھے، صحابہ کو لے گئے، اسی کنویں پر پہنچے جو نشان آپ کو بتایا گیا. نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے. وہاں پہنچے اور جس جگہ بتایا گیا پتھر ہٹایا، وہاں سے وہ چیز نکلی. حضرت نے وہ کھولا اور سورہ ناس اور فلق پڑھتے چلے گئے اور بالوں کو گرہ لگائی تھی اس کو کھولتے چلے گئے. بس وہ گرہیں بھی ختم ہو گئی اور حضرت کا سحر بھی کھل گیا. کسی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس سے بدلہ لے لیں گے؟ فرمایا نہیں، مجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس مسئلے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحر، جن، یہ سارے مسائل دنیا میں اپنی جگہ مسلم ہیں. لیکن ان مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
کیا ترکیبیں بتائی ہے. ہر دکان کا نہ چلنا، کسی کاروبار کا نہ ہونا ہر جگہ سحر نہیں ہو سکتا ہے، ہر جگہ جنوں کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. وہاں کچھ ہمارے اعمال کی نحوست بھی ہوتی ہے، وہاں کچھ ہمارے اعمال کی نحوستیں بھی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی نحوستیں بھی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی بھی مانگنا چاہیے. بہرحال دعاؤں کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم حلال کھانے والے ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور حلال پینے والے ہو، حرام سے بچائیں، اور حلال لباس پہننے والے ہو، حرام کے لباس سے اپنے آپ کو بچائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن کو لے کر جا رہے تھے. راستے میں کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، بچے ہوتے. حضرت حسن نے اس دانے کو اٹھایا اور منہ میں رکھ دیا. حضرت کی توجہ اس وقت نہیں تھی. بعد میں حضرت نے دیکھا تو منہ میں ابھی کھجور کا دانہ، حضرت نے یوں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر نکال دیا اور فرمایا کخ کخ، ارے نکال نالائق، نکال اس کو. تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر اللہ نے زکات و صدقات کو حرام کر رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیا. امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنی اولادوں کے پیٹ میں بھی حرام کی روزی جانے سے احتراز کریں، بچائیں اپنی اولاد کو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنی اولاد کی تربیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم خود بھی حرام کھا رہے ہیں، ہماری اولاد بھی جس طریقے سے چاہے کما رہی ہے، اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہماری اولاد یہ گاڑی کہاں سے لائی اور یہ مال کہاں سے لائی اور اتنے پیسے کہاں سے لے آیا. ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولادوں کے مسائل کو بھی حل کریں. بہرحال آداب دعا میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ حلال کی کمائی ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں. یہ سارے آداب دعا ہے. اس کے بعد اب سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت نقل فرما رہے. حق تعالی شان فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وہ رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رائیگاں اور بیکار نہیں کرتا ہے. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو اگر وہ چیز مناسب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو تمہیں عطا کر دیتا ہے. وہ چیز مناسب نہیں ہوتی تو اس کی جگہ اللہ کوئی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا اس چیز کی جگہ کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے. بہت سی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں چلو اس کاروبار میں نفع نہیں ہوا تو یہ دوسرے کام میں ہو گیا. یہ دوسرے کام کا نفع گویا کہ اس میں اللہ نے مناسب نہیں سمجھا تو اس میں نہیں دیا اور اس میں عطا کر دیا. تو کبھی جو مانگا وہ دیتا ہے، کبھی اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کی جگہ پر ہوتا یہ ہے کہ اب تعالی شان ہو اپنی طرف سے کوئی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. اور کبھی کچھ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا اسٹاک کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اور قیامت میں اب تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں جنت کے درجات عطا فرمائیں گے. اور جب جنت کے درجات ملیں گے تو پھر یہ بندہ یوں کہے گا کہ اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا. اس لیے کہ وہ وقتی مسئلہ تھا، یہاں تو بڑی اچھی، بڑی اعلیٰ، بڑی شاندار جنت اللہ تعالیٰ دے رہا، تو کاش میری ساری دعائیں یہیں پوری ہوتی. لیکن خیر اللہ تعالیٰ کے مقدرات ہیں، وہ جس طرح اپنے بندوں کے ساتھ چاہتا ہے وہ معاملہ کرتا ہے. اس لیے دعاؤں کے بعد میں حق تعالی شانہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہماری ایک بڑی کمی یہ بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی دعا کریں اور ہمارا کام فوراً ہو جانا چاہیے. اگر صبح دعا کریں اور 11 بجے سے میری دکان خریداروں سے بھر جانی چاہیے، فجر میں دعا کروں اور ظہر تک میں بہت سارا سرمایہ جمع کر لوں، عصر تک میں بہت سارا سرمایہ جمع کر لوں، بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حق تعالی شانہ کے مقدرات ہیں، اس نے جو انداز سے کائنات کو بنایا ہے. دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، مکی زندگی ہے، مطاف کعبہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. مطاف کعبہ میں حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور اس موقع پر وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ ولید اور وہ جو مکہ کے دھرندر لوگ جو تھے، وہ صنادید قریش اور مشرکین کے سردار، وہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ محمد جب سجدے میں جائے تو آگ کے اوپر اونٹ کی ہوجری ڈال دی جائے، فلاں کہ وہاں اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اونٹنی اٹھا کر کے ڈال دیا جائے. تو عقبہ ابن ابی معیط اشکل قوم کا بدبخت آدمی وہ کھڑا ہوا اور اس اونٹنی کو اس ہوجری کو غلام کے پاس اٹھوا کر لایا اور حضرت جب سجدے میں گئے تو حضرت کے اوپر ڈال دی
اب آپ اندازہ لگائیں اونٹ کی ہوجری کتنی بڑی ہوتی ہے. حضرت سجدے سے اٹھ نہیں پائے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آئی, اوپر سے ہٹایا, حضرت سجدے سے اٹھے اور آپ نے بددعا فرمائی, اللہم علیک بقریش, اللہ قریشیوں کی پکڑ کر, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بربیعہ, اللہم علیک بابی جہل, نام لے لے کر حضرت نے بددعا فرمائی. یاد رکھو حضرت کا بددعا کرنا بھی ثابت ہے متعدد روایتوں کے اندر, لیکن آپ نے جہاں بددعا فرمائی ہے جہاں اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہو. باقی اپنی ذات سے متعلق جب مسئلہ آیا ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. اپنے مسائل میں بددعا نہیں. اہل مکہ نے مارا پیٹا, آپ نے معاف کر دیا. اہل طائف نے مارا پیٹا, آپ نے معاف کر دیا. سارے مسائل میں معافی اپنی ذات سے تعلق تھا. لیکن یہاں نماز خراب ہوئی, اور نماز مسئلہ اللہ کا ہے, اور اس احکام خداوندی میں سے ایک اعلیٰ درجے کی عبادت کو پامال کیا, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی. اب یہ بددعا تو مکے میں ہجرت سے 3 سال پہلے ہو چکی. اب یہ 3 سال پورے ہوئے. حضرت نے یہ تو نہیں سوچا کہ میں نے ابھی بددعا کی ہے اور رات تک میں اللہ کی طرف سے زلزلہ آ جائے, دھرتی کم آ جائے, اور ابو جہل کا گھر تباہ ہو جائے, اور عتبہ کا گھر تباہ ہو جائے, اور وہ اندر میں سوئے ہو اور دب جائے. ایسا تو نبی علیہ السلام نے نہیں سوچا تھا. بددعا فرمائی. مکہ کے 3 سال پورے ہو گئے. مدینہ شریف کا دوسرا سال چل رہا ہے. سن ہجری 1 ختم ہوا, سن ہجری 2 میں غزوہ بدر ہوا رمضان المبارک کے اندر. اور بدر کے اندر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ سارے لوگ مارے گئے جن کے نام اس دعا میں لیے گئے تھے. عتبہ, شیبہ, ولید, ربیعہ, سب بدر کے اندر مارے گئے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی بددعا جو تھی وہ 5 سال کے بعد پوری ہوئی. اللہ کے پیغمبر کی بددعا کا ظہور تو 5 سال کے بعد ہوتا ہے, اور میں اور آپ صبح دعا کریں اور دوپہر تک میں مسئلہ ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلے کو آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام چلتا ہے, اور اس نظام کے تحت دنیا کا کام ہو رہا ہے. اس لیے ہم دعا کریں, لیکن آداب دعا کے ساتھ دعا کریں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ وہ دیتا ہی ہے, اور نہ دیا تو آخرت میں ضرور اسٹاک ہونے والا ہے. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم, میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت کا نزول ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا سلمان فارسی نے کہ حضرت اللہ تعالیٰ دعا کے قبول کرنے کو کہہ رہا ہے, لیکن کب دعا کریں ہم؟ اس کے لیے کوئی وقت تو ہو کہ فلاں وقت میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتاری, اس کا شان نزول یہ ہے. فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب,